فکری بیداری پر زور دیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی روحانی قیادت بھی اسی طرح گہرائی اور اثرات سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی عبادات، دعاؤں اور روزمرہ کے معاملات میں ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا دروازہ تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا کہ حقیقی قیادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہے، نہ کہ کسی دنیاوی طاقت یا حکومت کے لیے۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ کی قربت، انسانیت کی خدمت اور فلاح عالم کا پیغام تھا۔ آپ کی روحانیت اور اخلاق نے اہل بیت علیہ السلام کی جد و جہد کو ایک نئے معنوں سے آراستہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ قیادت صرف ریاستی سطح پر نہیں ہوتی بلکہ ہر فرد کے دل اور روح میں بھی ہونی چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام کی روحانی قیادت نے ایک نئی فکر اور عمل کی راہیں کھولیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اپنے موقف کو بڑے عزم اور جرأت کے ساتھ پیش کیا۔ جب یزید نے امام سجاد علیہ السلام سے سوالات کیے تو امام نے ہر سوال کا جواب سچائی کے ساتھ دیا اور یزید کی حکومت کے جھوٹ اور ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی شجاعت اور حوصلے نے یزید کی حکومت کو بے نقاب کیا اور اس کے جابرانہ نظام کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا کی۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیاسی اور روحانی قیادت نے یہ سبق دیا کہ اصل قیادت نہ صرف دنیاوی طاقت میں ہے بلکہ انسان کے دل و دماغ میں ہے۔ آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ حقیقی رہنما وہی ہوتا ہے جو سچائی، عدل اور انسانیت کے اصولوں پر چلتا ہے، چاہے اس کے سامنے کتنی بھی مشکلات آئیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیاسی اور روحانی قیادت آج بھی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دکھایا کہ قیادت صرف اپنے لوگوں کی حفاظت اور رہنمائی کا نام نہیں بلکہ اس میں اخلاق، ایمان اور اللہ کی رضا کی طلب کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے۔